الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر پونجی کے عوض نہ بیچو، اور میرے غضب سے بچو۔ یہ آیہ مبارکہ اپنے اندر بہت بڑی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا اس سے ٹچ کر لیا جائے، اس کو بیان کر دیا جائے، بے شک ایک یا دو حصوں میں ہو جائے۔ اس کے پہلے الفاظ پر غور کریں کہ ایمان لاؤ جو اتارا میں نے، وآمنوا بما انزلت، یہاں ذکر تو قرآن پاک کا ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کو نہیں ماننا، بلکہ سیاق کلام سے یہ بات بخوبی واضح ہو رہی ہے کہ جو زبان یہ کلام پڑھ کر سنا رہی ہے، جو زبان اس کو اللہ کے کلام کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے، اس کتاب پر ایمان لانے سے پہلے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک اس ہستی پر ایمان نہیں لایا جائے گا، اس پر ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بات مسلمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی کتاب کسی بھی پیغمبر کے بغیر نازل نہیں ہوئی۔ تو جب تک پیغمبر پر ایمان نہ لایا جائے گا، اس وقت تک کتاب پر ایمان لانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری جو معنی ہے مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان کتابوں کی اور اس دین کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن کریم بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، دیگر کتب اور صحائف جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ذات ہے۔ ان کتب میں جو اصولی باتیں دین کے متعلق بیان ہوئی ہیں ان کی میں تصدیق کرتا ہوں، ہاں جو غلط طریقوں سے یا تحریف سے کر کے ان کی شکل بگاڑ دی گئی ہے ان کی تصدیق نہیں کرتا۔ اہل کتاب کو تو اس بات پر قرآن اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جائے کہ اسے ماننے سے انکار کر دیں۔ دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اس طرح ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں نے جا بجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی علامات ذکر کی تھیں، پیشین گوئیاں کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، نمایاں عادات و خصائص و خصائل تک کا ذکر ان میں موجود تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اہل کتاب ہمیشہ ان علامات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بھی ایک بات مفہوم ہو رہی ہے کہ جب یہ باتیں ان کو معلوم تھیں تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ آقا کریم نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر ایمان لے آتے اور اس میں سب سے پہل کرتے۔ تو آج اتنے کافی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلے حصے کا جو ہے وہ کل کے بیان میں واضح ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔